چیئرمین صاحب، میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ سر، سندھ کے ضلع سانگڑ میں اس کی تحصیل شداد پور میں گزشتہ 3-4 دنوں سے ہماری 3 ہندو بچیاں اغوا ہیں اور ان کے ساتھ ایک 11 سال بچہ اغوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں مبینہ طور پر زبردستی مسلم کیا جا رہا ہے۔ سر یہ سر ہم بہت بڑا ایک ظلم ہے، ایک بہت بڑا اہم واقعہ ہے۔ سر آپ دیکھیں، یہ پتہ نہیں کیوں سندھ میں ہی یہ چیزیں اکثر ہوتی ہیں جہاں پر ہندو اکثریت آبادی ہے، اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم وہاں کی اقلیتی برادری کا ساتھ دیتے ہیں۔ سر، آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جبر کسی پر نہیں ہو سکتا، اور ہر کوئی اپنی اسپیچ میں آزاد۔ سر، آئین پاکستان میں تو اس حد تک لکھا ہوا ہے کہ اقلیتی برادری اپنے دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ سر، کیا ہم اپنے دین کی یہاں تبلیغ کر سکتے ہیں؟ جس دن ہم نے اپنے دین کی تبلیغ کی اس دن ہماری لاش بھی سڑک کے پاس ہوگی۔ سر، ہم نہیں کہتے ہم اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرنا چاہ رہے، مگر ہماری بچیوں کو خدا را یہ جو زبردستی ان پر مسلط کیا جائے، اس سے بچایا جائے۔ اس سے سر پورے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا پاکستان کے کرائسس تھے، جنگ تھی، تو پاکستان کی ہندو برادری صفحے اول پر تھی، اور پاکستان کی ہندو برادری نے کہا کہ یہ ہماری زمین، سرزمین ہماری ماں ہے، اگر مودی بھی اس سرزمین کی طرف دیکھا گیا تو اس کی ہم آنکھ نکالیں گے۔ مگر سر، یہاں پر چند انڈیا کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ وہ ہماری جو چھوٹی بچی ہیں، سر علماء اکرام صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ان چیزوں پر کریں۔ اس سے جو ہے نا اسلام کی خدمت نہیں ہوتی، اسلام کی بدنامی ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنے علماء پر، علماء دین پر فخر ہے، مگر سر آپ حیران ہوں گے، میں بتاؤں ایک 11 سالہ بچہ بھی ہے اس میں، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ جی اسلام قبول کر لے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 18 سال تک کوئی نہیں پہنچتا تو اسے ڈرائیونگ لیسن نہیں دیا جاتا ہے، اسلحہ لیسن نہیں دیا جاتا اس کی، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سر، یہ میرے لیے بھی باعث شرم ہے، تمام قوم کے لیے باعث شرم ہے، سندھ گورنمنٹ کے لیے شرم ہے، ہمارے لیے شرم ہے۔ سر، اس پر فوری کارروائی کیجئے، اور آج آپ اس معزز ایوان پر رولنگ دے، آئی جی سندھ کو طلب کریں کہ یہ اس قسم کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور کیوں ہمارے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن مجید میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام کہیں نہیں اجازت دیتا کہ کسی کے اوپر آپ جبر کریں اور زبردستی سے اس پر اپنا عقیدہ ٹھوسیں۔ یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پہلی بات یہ کہ ہماری جو پولیس ہے، آپ مائک کے ذرا قریب آ جائیں، پہلی بات یہ جو ہماری پولیس ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کو بھی آئین اور دستور اور قانون پڑھانا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو سپورٹ کریں۔ آئے دن خبریں آتی ہیں، بالخصوص انٹیریئر سندھ سے آتی ہیں کہ وہاں کچھ بچیوں کو اٹھایا گیا، زبردستی مسلمان بنانے کے نام پر لے گئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بری چیز ہے، پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے اس سے۔ جو دنیش کمار نے بات کیا، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کام قدم اٹھا رکھی ان کو نشان عبرت بتانا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جرائم، جب تک قانون لاگو نہیں ہوتا جرائم ختم نہیں ہوتے۔ قانون جو بنانے والا جو قانون ساز ہے، ایک فلسفہ قانون کا یہ ہے کہ جرائم کی روک تھام کی جائے، جو زیادتیاں اور ان کی روک تھام کی جائے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ لا قانونیت جب اوپر سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری پولیس کے لوگ بھی، اب دیکھیں چیئرمین صاحب، بعض اوقات ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں پھر لاتے مار رہے ہوتے ہیں اس کو، یہ خلاف قانون ہے، یہ قانون کے منہ پر تھپڑ ہے، اور قانون کے وجود پر لات مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو گرفتار کرنے کا حق تو ہے، لیکن مارنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ کسی نے آپ کو حق دیا کہ آپ تذلیل کریں ان کی؟ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ لا قانونیت کا ہے، قانون محترم نہیں ہے، مقدس نہیں ہے۔ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ نے کہا بہت اچھا قدم اٹھایا کہ آپ نے کہا بلایا جائے ان کو، اور پیپل پارٹی کے دوست نے بھی، جو وقار مہدی صاحب ہے، انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک ناسور کی شکل میں ڈل چکا ہوا ہے۔ خالی آئی جی کو بلانے سے، خالی چیف سیکرٹری کو بلانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ اس پر باقاعدہ ایک اسپیشل ٹاسک فورس بننی چاہیے، اور اس پہ اوپر قدم اٹھانے چاہیے تاکہ جو لوگ بھی اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں ان کا راستہ روکا جائے اور پھر ان کو سزا ملے، اور اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ساتھ میں اور بیان کر دیتا ہوں۔
آپ جانتے ہیں کہ محرم آنے والا ہے. محرم میں تمام حسینی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, عزا غم میں بیٹھتے ہیں, مجالس کرتے ہیں اور ماتمی جلوس ہوتے ہیں. پنجاب کی حکومت نے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں آپ پیدل چل کے میلوں میں جا سکتے ہیں, پیدل چل کے عرسوں میں جا سکتے ہیں. 40 چیلم امام حسین کے اوپر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پیدل جائیں, گھروں سے پیدل نکل کے جائیں اور جہاں پر جلوس ہو رہا ہے, مجلس ہو رہی ہے, وہاں پیدل جائیں. ایک تو آپ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے. ابھی حکومت نے, پنجاب حکومت نے کہا یہ بدعت ہے پیدل جانا. یہ پنجاب حکومت ہمارے لیے فقی بن گئی ہے. کس نے اس کو اجازت دی ہے فتوے دے, اور باقاعدہ انہوں نے لیٹر جاری کیا ہوا ہے بدعت کا. سر انہیں کہیں کہ میں پاکستانی ہوں, میری مرضی ہے, میں سائیکل پر جاؤں, میں گاڑی پر جاؤں, پیدل چل کے جاؤں, لیکن اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنا. میں واقعی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سندھ کی صوبائی حکومت کا, انہوں نے کبھی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی, بلوچستان میں نہیں کھڑی کی, خیبر پختونخوا میں مشکلات نہیں ہیں, لیکن پنجاب میں اسپیشل ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. یہ لوگ پہلے پریشان ہیں, مہنگائی کی پریشانی ہے, مشکلات ہے, آپ انہیں پکڑ رہے ہیں, شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں. سر ایسے ہے کہ 17-18 سال کا بچہ ہے, آپ نے اس کو شیڈول 4 میں ڈالا ہے ملتان کے اندر, اور وہاں کے CTD والے کہہ رہے ہیں لڑکوں کو بلا کر جن کے اوپر کبھی کوئی جرم انجام نہیں دیا, کبھی کوئی FIR نہیں کٹی ہے, کہ آپ آ کے تو سائن کر کے دو کہ نہ تم محرم میں کسی مجلس میں جاؤ گے, نہ کسی جلوس میں جاؤ گے, نہ سفر میں جاؤ گے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا قانون اپلائی ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں سر پاکستان کو اس طرح اس وقت لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. جتنی مشکلات ہے, جو بجٹ ہے یہ ان کے سر پر بم کی طرح گرنے والا ہے. لوگ پہلے ہی پریشان ہیں, خوفزدہ ہے, بجٹ کے نام سے ڈرتے ہیں. جیسے بچوں کو ڈرایا جاتا تھا کسی چیز سے, یہ وہی جو بجٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے ایک ڈراؤنی حقیقت بن چکا ہوا ہے. سر میری گزارش یہ ہے کہ پنجاب حکومت سے بھی کہا جائے کہ بھائی ان کو بلایا جائے, ریفر کریں تاکہ وہ جواب دیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر کہا یہ بدعت ہے. مشی کا معنی ہوتا ہے, عربی کا لفظ ہے پیدل جانا, واک کرنا, پیدل چل کے جانا. میں یہاں سے, میرا گھر ادھر ہے, میں یہاں سے پیدل پنڈی جاتا ہوں جلوس کے اندر. یہ کوئی جرم ہے پیدل چل کے جانا؟ کوئی بندہ ٹریفک نہیں روکتا, کوئی کسی کو رکاوٹ نہیں بنتا, اور آپ آتے ہیں جناب والا بدعت قرار دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ سارے کے سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ لا قانونیت ہے. عوام کا جو حق ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو سول رائٹس ہیں, وہ ریکگنائزڈ نہیں کیے جاتے, ان پر عمل نہیں ہوتا, اور یہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. سر میری گزارش یہ ہے کہ باقاعدہ اس حوالے سے آپ آرڈر پاس کریں اور ان کو بلائیں, صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے بدعت کا لفظ کس بنیاد پر استعمال کیا ہے. آپ فقی ہیں, آپ مجتہد ہیں, آپ کیا ہے؟ آپ کو قرآن بھی درست پڑھنا آتا ہے, آپ کو حدیث بھی درست پڑھنا آتی ہے, آپ کو رجال کا پتہ ہے, حدیث کا پتہ ہے, استنباط کر سکتے ہیں فقیہ کام کا. یہ تو جس نے کہا بدعت ہے اس نے جرم انجام دیا دینی طور کے اوپر. حلال کو حرام کہا ہے اس نے. کہاں لکھا ہے کہ پیدل چل کے جانا کہیں پر حرام ہے؟ آپ میلوں میں جا سکتے ہیں, آپ عرسوں میں جا سکتے ہیں, ڈالیاں کئی میل پیدل چلتے ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں. ابھی داتا دربار وہاں پر 40 کے دنوں میں وہاں پر بھی عرس ہوتا ہے, جگہ جگہ سے لوگ پیدل آتے ہیں. تو آپ کہیں گے یہ بدعت ہے. کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کی دائرہ نہیں ہے, جہاں پر آپ کو قدم نہیں رکھنا چاہیے, آپ کیوں وہاں قدم رکھتے ہیں؟ آپ کا شکریہ.